کچھ لوگوں کو آج کی رات بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کچھ مسلمانوں کو آج کی رات بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ باپ اس نے پوری جوانی ہم پر قربان کر دی، آج اس باپ کو ذرا سی ضرورت ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہماری ہڈیاں جب کمزور تھیں تو اس نے اپنی مضبوط ہڈیاں ہمارے لیے قربان کر دی۔ آج ہم اسی باپ سے زبان لڑاتے ہیں، آج اسی ماں سے کہتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو آج اگر ہم توبہ بھی کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جب ایک اور حدیث شریف، بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ آج کی رات جب 15ویں شعبان کی رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روم میں تھے۔ اچانک آپ حجرے سے نکلے اور قبرستان پہنچ گئے، جنت البقیع پہنچ گئے۔ اما عائشہ اٹھی، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں موجود نہیں، بستر پر نہیں ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حجرے سے باہر نکلے، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے، امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں چپکے سے پیچھے کھڑی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، میری طرف رخ کیا، جب مجھے وہاں موجود پایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، ظلم کریں گے؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو یہی سمجھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کیا کہ میرے حجرے سے کہیں باہر گئے ہوں، جو باری میری تھی اس باری پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عبادت کیا کرتے، اجازت لے لیا کرتے تھے، تو میں یہ سمجھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی میری اور بہن کے پاس جو اور نکاح میں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے کسی اماں کے پاس چلے گئے، ہماری مومنین کی ماں کے پاس چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل وہ فرشتہ ہے کہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور وہ اللہ کا پیغام انبیاء کی طرف لے کر آتا ہے، نبیوں کی طرف، پیغمبروں کی طرف لے کر آتا ہے، وہ فرشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے اور مجھ سے کہا کہ آج کی رات میں یعنی اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف فرما دوں گا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر معاف فرما دوں گا آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ اس لیے میں دعا کرنے کے لیے آ گیا۔ میرے پیارو، اب یہ حدیث اسے ضعیف کہا جاتا ہے اور یقیناً یہ حدیث ضعیف ہے۔ سن لیں حدیث کتنی طریقے کی ہوتی ہے، 3 طریقے کی حدیث ہوتی ہے۔ حدیث صحیح جس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں، حدیث ضعیف اور حدیث موضوع۔ پہلی حدیث وہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، دوسری حدیث وہ ہے کہ وہ حدیث تو ہے لیکن اس کے راوی یعنی اس کے ثبوت جو ہیں، کبھی کس نے کس سے بیان کیا، اس میں کہیں بیچ میں یا شروع میں یا آخر میں کوئی ایسا روایت کرنے والا یعنی ایسا بیان کرنے والا ہے کہ یا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ اس کا ذہن تھوڑا کمزور تھا یا بھول جاتا تھا بات کے لیے۔ آج تو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، موبائلوں کا سہارا، کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہیں، کاپی وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، پہلے تو سارا کچھ حفظ ہی کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھا کہ بھئی وہ بھول جاتے یا وہ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر، ان کی ملاقات کے ثبوت نہیں ملے جس سے انہوں نے روایت کیا، تو اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ کمزور ہے لیکن حدیث ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث نہیں۔ تیسرے نمبر کی حدیث وہ جس کو گڑی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے، جس کا کوئی کہیں سے ثبوت ملتا ہی نہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے ضعیف حدیث کی۔ تو ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کو کمزور، ضعیف کہتے ہیں کمزور کے لیے، بوڑھے کے لیے۔ تو ضعیف حدیث وہ ہے جس کی کہیں نہ کہیں سے کمزوری محسوس ہوتی ہو لیکن حدیث ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر عقیدے کے اعتبار سے ہے تو اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا، لیکن اگر عمل کے اعتبار سے ہے اور اس کی کہیں کوئی مخالفت نہ کی گئی ہو تو اس حدیث کو مان لیا جائے گا۔ ٹھیک یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی ہے، اہل وہاب کے یہاں بھی ہے، یہی طریقہ ہے۔ اب کچھ نئے فرقے آ گئے تو وہ ایک نئی اصلاح۔ اب یہ بتائیے کہ جو صحابہ ان سے صرف اتنا تھا، جھوٹ بولنے کا امکان نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ شاید وہ بھول گئے ہوں،
وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، شاید وہ بھول گئے ہوں تو ان کی بات کو تو ہم رد کر لیں، لیکن جس کا کاروبار صبح سے شام تک جھوٹ بولنا ہے اس کی بات پر یقین کر لی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے اعتبار سے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے اگر خالص کی جا رہی ہے، خالص اللہ کے لیے عبادت کی جا رہی ہے، اس میں کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت منع نہیں کرتی، تو اگر کوئی عبادت کرنے کے لیے منع کرتا ہے تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ ٹھیک، اب آج کی رات کی جب اس حدیث کو ضعیف کہا جائے، یا جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، جس سے ہم 6 رکعت نماز مغرب کی بات پڑھی، حدیثوں سے ثابت نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، تو طریقے تو ہمارے بہت ہو گئے بھئی۔ مسجدیں اچھی بنانا، عالیشان مسجدیں بنانا اس زمانے میں تو نہیں تھی۔ مسجد نبوی کا حال یہ تھا کہ بارش ہو جاتی تھی تو لوگ سجدے سے محروم ہو جاتے تھے، کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے، یعنی مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، پانی بھر جاتا تھا مسجد میں۔ آج ہماری مسجدیں دیکھیے عالیشان، ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اور زیادہ کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی دین میں اچھا کام ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، ملاوٹ نہیں، ملاوٹ اور خوبصورتی میں فرق ہے۔ خوبصورتی اگر کوئی کام پیدا کرتا ہے دین میں تو اس کام سے کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ اس کام سے ہمیں روکے۔ آج کی رات کے بارے میں یہ حدیثیں تو ضعیف ہی صحیح، لیکن عبادت کے تعلق سے، مغفرت کے تعلق سے، اللہ کی رحمت کے تعلق سے بہت سی احادیث مل جاتی ہیں، لیکن کوئی حدیث نہیں ملتی کہ کسی رات آپ عبادت نہیں کر سکتے، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگے اور اس رات اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، جب بھی آپ اللہ سے طلب کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا، محروم نہیں رکھے گا۔ تو آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے، شب برات ہے، یعنی آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے۔ تو آج ہم چھٹکارا پائیں، اپنے نفس کی مکاریوں سے چھٹکارا پائیں۔ جو ہمارا نفس موٹا ہو گیا ہے نا، عبادت کے لیے راضی نہیں ہوتا، معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی غلط فیصلے ہم کر چکے ہو۔ آج ہمارا نفس عزت چاہتا ہے، آج ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعظیم کریں، لوگ ہمارے سامنے جھک جائیں، لوگ ہمارے ہاتھوں کو چومیں، ہمیں لوگ سلام کریں، ہم سے لوگ معافیاں مانگیں۔ یاد رکھو اگر ہمارا نفس ایسا ہو گیا ہے تو آج کی رات ہے کہ اللہ سے یہ رو رو کر توبہ کریں، اے رب تعالی آج میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا دے، مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے۔ آج کی رات اگر ہم گنہگار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم اپنے بارے میں خود ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اے رب تعالی ہم سے یہ خطائیں ہو گئی تھی، تو آج کی رات رحمت نازل فرما دے، اس رات کے وسیلے سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور توبہ بھی دیکھیے 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو توبہ وہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے بیچ کے معاملات ہیں، اللہ اور بندے کے بیچ کے معاملات ہیں، وہ تو اللہ سے توبہ کی، اللہ چاہے تو قبول کر لے، وہ غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے، وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف فرما دیتا، کیونکہ وہ مٹانے والا ہے، جس کے گناہ چاہے آج کی رات مٹا دے، وہ اس بات پر قادر ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، مٹا دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے عزیزوں اور ہم سے محبت رکھنے والوں کے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے تمام عزیز و اقربا کے گناہوں کو اللہ مٹا دے۔ آج مٹانے کی رات ہے، اللہ جس کو چاہے، قرآن کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اب ہم توبہ، ایک تو توبہ یہ ہوگی ڈائریکٹ جو اللہ اور بندے کے معاملات ہیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اس میں نماز کے معاملات جو ہیں وہ کسی اور سے معافی مانگنا نہیں ہے، ہم آج توبہ کریں کہ اللہ رب العزت آج تک کی تو نمازیں چھوٹ گئی تھیں، آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کہیے آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اب توبہ کریں، یہ توبہ ہو پکے دل سے، صرف رسمن نہیں۔ آج کل واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک پہ صاحب جو غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا، اور شب برات ہے بھائی معاف کر دینا۔ بھائی میں تجھے جانتا نہیں، تو مجھے نہیں جانتا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ارے معافی اس سے مانگ جس کا تو نے دل دکھایا ہے، معافی اس بھائی سے مانگ جس کا تو نے جو ہے مکان ہڑپ کر لیا ہے،
معافی اس بھائی سے مانگ جس کے کھیت پہ تو قبضہ کیے ہوئے ہیں، معافی اس بھائی سے مانگ کہ جس کے مال پر تو نے جو ہے پیر جما رکھے ہیں، معافی اس ماں سے مانگ کہ جس کا تو نے کہنا نہیں مانا ہے، معافی اس باپ سے مانگ کہ جس کا تو نے حکم عدولی کی ہے، معافی اس پڑوسی سے مانگ کہ جس کا تو نے دل دکھایا ہے، معافی اس دوست سے مانگ کہ جس دوست کو تو نے پریشان کیا ہے، معافی اس شخص سے مانگ کہ جس کا تیری وجہ سے دل دکھا ہے، اس سے معافی مانگ جا۔ رسمن توبہ نہیں، رسمن معافی نہیں۔ تو پہلی تو یہ توبہ ہو گئی۔ دوسری توبہ یہ ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی، کسی کو پریشانی ہوئی ہے، تو ہم پہلے اس سے معافی مانگیں کہ بھائی میری وجہ سے اگر یہ میں نے کہہ دیا تھا تم سے، فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا تو مجھے معاف کر، یا فلاں محفل میں تمہاری برائی چل رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتا رہا تو مجھے معاف کر دو، یا فلاں جگہ میں نے آپ کی برائی کر دی تھی، مجھے پتا نہیں تھا، اب آئندہ میں آپ کی کبھی برائی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ معاف کر دے، پھر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ تیرے بندے نے تو مجھے معاف کر دیا، تو تو رحمان ہے، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ یہ توبہ ہے، یہ سچی معافی ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ میرے پیارو، یہ رسمن معافی مانگنے سے معاملہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا تو یہ کہ جو اللہ اور بندے کے بیچ کے معاملات ہیں، تو جو احکامات اللہ کے ہم پر ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کے پہلے عزم کریں اور آئندہ کبھی نہ چھوڑنے کا عزم کریں، یعنی ارادہ کریں، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ اللہ سے توبہ۔ دوسرے بندے کے معاملات اگر ہیں، اگر آپ نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، آپ نے اولاد کو ادب نہیں سکھایا، آپ نے اولاد کو سچ بولنا نہیں سکھایا، آپ نے اولاد کو جھوٹ سے بچنے کی ترغیب نہیں دی، آپ نے اولاد کو جو ہے نشے سے نہیں بچا پائے، تو آپ اس اولاد سے معافی مانگے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، مجھ پر یہ ذمہ داری تھی کہ تیری پرورش اچھے سے کروں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حکمتوں پہ کروں، میں اس میں ناکام ہو گیا، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، مجھے معاف فرما دے، اب تو راہ راست پر آ جا، مجھے معاف کر دے، اور پھر اللہ سے توبہ کرے۔ میرے پیارو، کیا حدیث نہیں سنی آپ نے کہ آج کی رات اللہ رب العزت، ابھی بھی میں نے بیان کی حدیث، بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ایسوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے کہ جن کا نام جہنم پر لکھا جا چکا تھا، جن کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی تھی، لیکن اگر وہ سچے دل سے آج کے دن توبہ کرتے ہیں، آج کی رات توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان پر رحم فرماتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے جہنم سے۔ لیکن اس میں بھی اور فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے مسلمانوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بے شمار بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات گناہگاروں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ میں نے جمعے بھی کہا تھا، پچھلے جمعے میں بھی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنا پتہ چلتا ہے کہ اتنی بے شمار بکریاں کی پورے جنگلات بھرے ہوئے تھے بنو کلب کی بکریوں سے، دوسرے جنگلوں میں، دوسرے چراگاہوں میں بنو کلب کی بکریاں چرا کرتی تھیں، اتنی بکریاں، اور ان کے پھر بال، بکریوں کے بال کتنے گھنے ہوتے ہیں، ایک بکری پہ کروڑوں بال ہوتے ہوں گے۔ تو میرے خیال سے جس حساب سے یہ حدیث بیان کرتی ہے، تو اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو اللہ رب العزت آج کی رات اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو آج کی رات بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کچھ مسلمانوں کو آج کی رات بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر آتے ہیں ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں باپ کو پریشان کرنے والے۔ اے میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اے میرے دوستوں، ذرا غور کرو کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب تم ماں باپ کو پاؤ اور وہ بوڑھے ہو جائیں، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ، تو ان سے اف تک نہ کہو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جس ماں نے ہمیں بولنا سکھایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلایا ہمیں چلنا سکھایا، آج ہم اس ماں سے یہ کہتے تم نہیں جانتی، اس باپ سے کہتے تمہیں ٹھیک چلنا نہیں آتا۔ دور بدل گیا ہے میرے پیارو، تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میرے پیارو، یہ ماں باپ وہ ماں باپ ہیں کہ جس وقت ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، یہ ہماری تکلیفوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ ہم بتانا نہیں جانتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ سمجھ لیتے تھے میرا لاڈلا جو ہے پیٹ کی بیماری میں ملوث ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔ ہم یہ کہنا نہیں جانتے تھے بھوک کیا ہوتی ہے، ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بیٹا میری بیٹی رو رہی ہے، یقیناً سے بھوک لگی ہے، اب دودھ کی طلب ہے، اسے دودھ پلا دیا جائے۔
اس میرے لخت جگر کو جو ہے آج بخار کی حرارت ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ ہمیں بخار آ رہا ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارے ہاتھ پیروں میں درد ہو رہا ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارے سر درد کر رہا ہے، ہم نے نہیں بتایا کہ ہماری تکلیف ہے، لیکن یہ ماں ہے کہ ہمارے بولنے سے پہلے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہمارا لاڈلا آج بیماری میں ملوث ہے، بیمار ہو گیا ہے۔ جس ماں نے ایک ایک بات کو، باپ نے ایک ایک بات کو ہزاروں بار ریپیٹ کیا تھا ہمیں بلوانے کے لیے، آج ہم اسی باپ سے زبان لڑاتے ہیں، آج اسی ماں سے کہتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو آج اگر ہم توبہ بھی کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک ماں باپ معاف نہ فرما دیں۔ میرے پیارو، اگر معافی مانگنا، یہاں محفل ختم ہونے سے پہلے سب سے پہلے ماں باپ کے قدموں میں جا کے گر جانا کہ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، آج معاف فرما دی مجھے، اے باپ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیا، آج کے بعد تیرا کہنا نہیں ٹالوں گا۔ وہ باپ اس نے پوری جوانی ہم پر قربان کر دی، آج اس باپ کو ذرا سی ضرورت ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ ہماری ہڈیاں جب کمزور تھیں تو اس نے اپنی مضبوط ہڈیاں ہمارے لیے قربان کر دی۔ جب ہمارے پاس اچھا گوشت نہیں تھا، کمزور گوشت تھا، اس باپ کے پاس مضبوط اعصاب تھے، اس نے اس جوانی کو ہماری ہڈیوں کو اور گوشت کو مضبوط کرنے میں خرچ کر دیا۔ آج جب وہ کمزور ہو گیا تو وہ بیچارہ دوائی تک کے لیے ترس رہا ہے، وہ بیچارہ رہنے کے لیے ترس رہا ہے۔ جس مکان کو اس نے جو ہے پوری زندگی کمانے کے بعد بنایا، اس مکان پہ آج تیرا حق ہو گیا، باپ کو باہر نکال دیا جا رہا ہے۔ آج جو باپ، جس ماں نے، جس باپ نے جو ہے پوری رات ہمارے ایک رونے پہ قربان کر دی، کیوں رو رہا ہے؟ اس ٹینشن میں گزار دی کہ بیٹا آج ہمارا کیوں رو رہا ہے، بیٹی آج ہماری کیوں رو رہی ہے۔ آج جب اسے کھانسی ہو گئی، آج جب اسے بخار آ گیا، آج جب اسے تکلیف ہو رہی ہے، آج جب وہ کرا رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں تم ہمیں سونے نہیں دیتے، ہمیں صبح ڈیوٹی جانا ہے۔ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت ایسے بندے کی آج کی رات بھی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اگر آپ کے ماں باپ یہاں موجود نہیں ہیں تو فون لگا کر توبہ کیجیے، ان سے معافی مانگیے اور پھر اللہ سے توبہ کیجیے۔ منادی ابھی بھی آواز لگا رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا آ جائے میری بارگاہ میں، میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ابھی بھی پکار رہا ہے، وقت ہے میرے پیارو۔ پہلا شخص وہ ہے آج کی رات بدقسمت کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، اللہ رب العزت آج کی رات اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ دوسرے نمبر پر جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، جسے نشے کی لت لگ گئی ہے، نشے سے باہر نہیں نکلتا، آج کی رات اللہ رب العزت اسے بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں، کب معاف فرمائے گا؟ وہ آج کی رات اگر میرے نوجوانوں، خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی شراب کا یا نشے کا یا انجیکشن کا یا ٹیبلٹ کا عادی ہے، خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، اگر ہیں میرے پیارو تو اسی وقت اپنے دل میں توبہ کر لیجیے، سچی توبہ کر لیجیے اور ایسی توبہ کیجیے، اللہ سے ابھی معافی مانگیے، کیونکہ اللہ آپ کے دلوں کے راز کو جاننا ہے۔ زبان سے کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ابھی کسی کے سامنے۔ اور اس یہاں محفل ختم ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے اگر ایک آنسو بھی اللہ کے خوف کا آنکھوں میں آ گیا تو یقین جانو گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سر سجدے میں رکھ کر توبہ کیجیے، اللہ اب تک تو میں نے نشہ کیا تھا، آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے۔ جب ہم ایسی توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تیسرا کہ جس نے کسی کی چغلی کی یا سنی، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن جس چغلی کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں نا، برائی خامخواہ میں نہ لینا ایک نہ لینا، اور صاحب فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، ارے بھائی تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، فلاں کے اعمال تم سے نہیں پوچھے جائیں گے، فلاں کے بارے میں اگر ہاں تم سے پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا اس کو ضرورت تھی، تم نے ضرورت پوری کی کیوں نہیں کی، تمہیں تو دولت دی تھی نا، تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، تمہارے پاس کھانے کو تھا، تم نے کیوں نہیں کھلایا اسے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ صاحب اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں نماز لی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس نے کیوں نہیں نماز پڑھی، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں بازار میں کیوں ٹہل رہا تھا، اس سے پوچھا جائے گا تو بازار میں کیوں ٹہل رہا تھا، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسروں کی عزتوں سے کیوں کھیل رہا تھا، وہ فلاں شخص دوسروں کی عزتوں سے کیوں کھیل رہا تھا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے عزتوں کا کھلواڑ کیوں کیا، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا اگر تم ذمہ دار تھے تو تم نے کام کیوں نہیں کیا، تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی، تم نے اللہ کے خوف سے ڈرایا کیوں نہیں، اللہ کے جہنم سے ڈرایا کیوں نہیں۔ میرے پیارو، تو چغلیاں کرنا اور چغلیاں سننا بند کر دو، کیونکہ چغلی کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، چغلی سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کسی کی برائیاں سننے کا، کان دھر دھر کے سنتے ہیں برائیاں، لیکن جس چیز کو کان دھر کے سننے کا حکم آیا اس چیز میں ہمیں بور ہو جاتے ہیں، ارے مزہ نہیں آ رہا ہے۔ محفلیں مزہ لینے کے لیے نہیں ہوتی، محفلیں دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں میرے خیال سے۔
محفلیں اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، محفلیں دلوں کی گندگی دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، محفلیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم واہ واہ ہنسنے چلائیں اور جو چٹکلے بازی کریں اور بس بات ختم ہوگی، اس لیے نہیں ہوتی میرے پیاروں محفلیں توبہ پر راغب کرنے کے لیے، توبہ پہ راضی کرنے کے لیے محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ محفل سے کیا فائدہ کہ جو بندہ محفل میں تو بیٹھے اپنا قیمتی وقت خرچ کرے، اپنی نیند قربان کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ آ سکے، محفل میں آنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کر سکے، محفل میں آنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے باز نہ رہ سکے، تو ایسی محفلوں سے کیا فائدہ میرے پیاروں؟ تو جب بھی ہم محفلوں میں جائیں تو کان دھر کے سنیں، برائیاں کان دھر کے نہ سنیں، کسی کی چغلیاں کان دھر کے نہ سنیں، بلکہ اللہ کے کلام کو کان دھر کے سنیں، اللہ کی باتوں کو کان دھر کے سنیں، محبت سے سنیں۔ تو آج کی رات اس شخص کو بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا جو چغلی کرتا یا چغلی سنتا ہے، اس شخص کو بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا آج کی رات کہ جو سود لیتا یا سود دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجبوری میں سود دے رہا ہے، مثال کے طور پہ مکان بنانے کے لیے نہیں، بیمار تھا، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، امیر ترین لوگوں نے علاج کے لیے پیسہ نہیں دیا، اب اگر وہ سود لے رہا ہے، سود پہ پیسہ لے رہا ہے، تو اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ لیکن اگر خام میں شوق پورے کرنے کے لیے سود لیا، یعنی سود پر پیسہ لیا، تو اللہ رب العزت یقیناً معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اور جو باقاعدہ سود کا جس کا کاروبار ہے، تو وہ چاہے جتنے بھی سجدوں میں سر پٹک لے نا، جتنی بھی توبہ کر لے، جب تک وہ سود کا کام نہیں چھوڑے گا اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ تو آج کی رات وہ بھی بدقسمت، وہ بھی بدنصیب معافی سے رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا ایسا کام ہے تو ہم آج ہی توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم کسی کا مال کو غصب، اور جہاں تک سود کا معاملہ ہے، بیاج جسے ہم کہتے ہیں، سود لینا، سود دینا، سود لینے دینے میں گواہ بننا، اس کی لکھت پڑھت کرنا، اس کو دلوانا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ تو آج کی رات اس شخص کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ چلیے بات یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنے والا ہے، بے ایمانی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آج کی رات معاف نہیں فرمائے گا، ہاں جب تک وہ توبہ نہ کرے، وہ بھی سچی توبہ کرے۔ آج ہم سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، 39 میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ آج مٹوا لیجئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اللہ سے توبہ کر لے، آج ہم اللہ کی مان جائیں۔ ایک روایت مجھے یاد آ گئی، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے ہارون رشید، ایک بار حضرت بہلول دانا زمین پر لکیریں کھینچ رہے، بادشاہ اور بول رہے نہیں ارے ہاں نہیں ہاں لکیریں کھینچتے جا رہے، اور اس طرح کے الفاظ زبان سے ادا کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کے قریب سے بادشاہ ہارون رشید جب گزرے تو کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ صلح کرا رہا ہوں، آپس میں میل کرا رہا ہوں۔ کہا کس کا؟ کہ اللہ کا اور بندوں کا۔ مجذوب ہوتا ہے، مجذوب پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، اور بہرحال وہ کس معاملے میں تھا کہہ نہیں سکتے۔ کہا کہ میں اللہ اور بندوں کا میل کرا رہا ہوں۔ کہا کیا جو ہے اللہ مان نہیں رہا ہے؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ اللہ تو مان رہا ہے، لیکن یہ بندے گناہ کرنے سے نہیں باز آ رہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم مان جائیں، اللہ تو مان رہا ہے نا، منادی ابھی بھی آواز لگا رہا ہے، توبہ کر لو سچے دل سے، میں معاف کر دوں گا، رزق مانگ لو میں عطا کر دوں گا، حلال روزی مانگو میں دے دوں گا، عزت مانگو میں دے دوں گا، لمبی عمر مانگو میں دے دوں گا، دل کو سکون چاہتے ہو میں عطا کر دوں گا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم حلال طریقے سے زندگی گزارو، مانگو میں دے دوں گا، تم چاہتے ہو حج و عمرہ کرنا، مانگو میں دے دوں گا۔ میرے پیارو، یوں تو مانگتے رہتے، میں زندہ مثال دوں، اللہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ صاحب میں کوئی دکھاوا کر رہا ہوں، پچھلے اسی رات کو میں نے یہ دعا کی، ویسے دعا کرتا رہتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اللہ رب العزت، کیونکہ پہلے دعا کرتا تھا کہ انتظام کر دے،
میرے پاس تو پیسہ اتنا ہے نہیں، کیسے جاؤں گا؟ اور پھر پچھلی رات اللہ رب العزت تو کئی واقعات ایسے سنے ہیں کہ جن کے پاس کھانے تک کو نہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں حج اور عمرہ کرا دیا۔ اے اللہ مجھے بھی کرا دے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آپ لوگوں کی مدد سے مجھے عمرہ پہ بلا لیا، اپنے جو ہے گھر کا دیدار کرایا، طواف کرایا، صفا مروہ کا سعی کروا دی، اور اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرا دی۔ تو قبول کرنے والا آج مانگ لے، آج مانگے۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ بندے نہیں مان رہے، اللہ تو مان رہا ہے، آج اللہ مان رہا ہے، توبہ کرو معاف کر دوں گا، مانگو میں عطا کر دوں گا، جنت مانگنا چاہتے ہو عطا کر دوں گا، جہنم سے چھٹکارا چاہیے عطا کر دوں گا، چھٹکارا دے دوں گا۔ آج تو رات ہی چھٹکارے کی ہے، برات ہے، یہ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، مانگو میں عطا کر دوں گا۔ بہلول دانا کہتے ہیں اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہلول دانا ایک قبرستان میں اور یہی حال ہے، لکیریں کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں نہیں نہیں، ہاں ہاں نہیں نہیں، کہہ چلے جا رہے ہیں۔ بہلول دانا کے پاس سے پھر بادشاہ گزرا کہ بہلول دانا اب کیا ہوا؟ ابھی مانا نہیں کہ اللہ؟ کہا آج یہ قبرستان ہے، یہاں پر اللہ نہیں ماننا، بندے تو مان گئے لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے۔ موت سے پہلے توبہ کر لو میرے پیارو، موت سے پہلے اچھے کام کر لو میرے پیارو۔ جب روح بدن سے نکلے تو اس حالت میں نکلے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں شرمندگی نہ ہو ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہوں آؤ آؤ میری طرف آؤ۔ اگر تمام انبیاء نے کہہ دیا کہ آج کہیں اور چلے جاؤ، آج کہیں اور چلے جاؤ، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں آج اسی کام پر ہوں، آ جاؤ میں اللہ سے سفارش کروں گا تمہاری اور تمہیں بخشوا دوں گا، تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے میں ہمیں شرم آئے۔ رسول اللہ یہ نہ فرما دیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ تم نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا پڑوسیوں کے حق ادا کرو؟ وہ سچا مومن نہیں جو پڑوسیوں کے حق ادا نہ کرے۔ تم نے پڑوسیوں سے جھگڑے کر لیے تھے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا چغلیاں نہ کرو؟ میرے پیارو پھر چغلی کی بات آ گئی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ زنا 33 بار کیا جائے اور چغلی 1 بار کی جائے تو 33 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ چغلی کرنا ہے، جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں میرے پیارو۔ اور زنا کا جہاں تک معاملہ ہے، زنا پلٹ کر آتا ہے۔ اگر آج ہم نے کسی بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو کل ہم بھی تیار ہو جائیں، ہماری بھی بہن بیٹیاں بچنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں پاک رہیں، پاک دامن رہیں، سلامت رہیں، ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں بیٹیاں بیویاں جو ہے عزت دار بنی رہیں، تو یقین جانو ہمیں دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کہ قرآن نے نہیں کہا مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ کیا ہم قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اگر ہم قرآن کو ماننے والے ہیں تو ہمیں قرآن کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو یقیناً ہمیں اسلام کے طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، ان کے احکامات، احکام شریعہ پر عمل کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ لوح محفوظ اسی کے قبضے میں ہے، رب تعالیٰ کے قبضے میں لوح محفوظ ہے۔ وہ جو چاہے وہ عطا کر دیا کرتا ہے، وہ جو چاہے وہ دے دیا کرتا ہے، وہ چاہے مٹا دیا کرتا ہے اور جو چاہے وہ عنایت کر دیا کرتا ہے۔ آج اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو خاص کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو کھوئی ہوئی وقار واپس عطا کر۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں
کو سلامت فرما دے۔ آج دعا کریں اپنے لیے بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت آج دعا قبول کرنے والا ہے، اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہم آج اب اس کے بعد جو ہے صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد دعائے نصف شعبان ہوگی اور پھر حلقہ ذکر ہوگا۔ حلقہ ذکر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی ضرب لگانے سے، یہ بھی ہمارے صوفیہ کا طریقہ ہے کہ جب ہم اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو جس طرح سے گناہ کرنے پر دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو وہ داغ دل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھلا ہوا نہیں، کافی ٹائم ہو گیا، عبادتیں بھی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے دل کے داغ کو مٹا دیتا ہے، اور دل جو ہمارا پتھر دل ہو چکا ہے نا، کٹھور دل جسے ہم کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس دل کو ملائم کر دیتا ہے، سافٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم اس کے بعد جو ہے اللہ جو ہے حلقہ ذکر کریں گے، اس میں بھی شامل ہوں، اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، تو اس میں شامل ہوں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر مناسب ہو بغیر شور شرابے کے آپ قبرستان جا سکتے ہیں، تو وہاں تمام مرحومین مومنین کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، اپنے ماں باپ کے لیے خاص کر کے دعائیں مغفرت فرمائیں، اپنے لیے، اور میں بھی گزارش کروں گا کہ میرے لیے بھی آپ اللہ سے آج کی رات گزارش کریں کہ اللہ رب العزت میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر بھی اپنا رحم فرما دے، اور مجھے دکھاوے سے، غرور سے اور گھمنڈ سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ دین اسلام کی مجھے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی آپ دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔